اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں شب قدر کی مختصر سی فضیلت اور چند نشانیاں لے کر حاضر ہوئی ہوں، جس سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ شب قدر کی رات کون سی رات ہے۔ اگر یہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں کسی رات میں تو سمجھ جائیں کہ وہ رات شب قدر کی رات ہے۔ شب قدر کی فضیلت یہ ہے کہ اس رات کے بے شمار فوائد و فضائل و برکات ہیں، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شب قدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ رات کو عبادت کرے، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ شب قدر کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اے عاشقان رسول، ہو سکے تو اس بابرکت رات کو پانے کے لیے بالخصوص ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کو جاگ کر رب کریم کی عبادت کیا کریں، کیونکہ یہ بھلائیوں والی رات ہے اور اس میں بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں، اور صبح صادق تک یہ بھلائیاں برقرار رہتی ہیں، سورج چمکنے تک یہ بھلائیاں، یہ برکتیں، یہ نعمتیں برقرار رہتی ہیں۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، یہ بخشش کی رات ہے۔ اسی وجہ سے تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس رات کو پانے کے لیے آخری 10 دنوں میں خوب عبادت کیا کرتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جتنی محنت و مشقت رمضان کے آخری 10 دنوں میں فرماتے، اتنی محنت اور مشقت کسی دن بھی یا کسی رات کو بھی نہ فرماتے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، شب قدر کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، بیان کرنے بیٹھ جائیں تو سارے سمندر کا پانی اگر سیاہی بنا دیا جائے تو پھر شب قدر کی اگر فضیلت لکھیں تو سیاہی کم پڑ سکتی ہے۔ سارے جہان کے درختوں کو اگر قلم بنا لیا جائے تو پھر بھی قلم کم پڑ سکتے ہیں، لیکن شب قدر کی فضیلت ہم نہ تو بیان کر سکتے ہیں اور نہ ہی لکھ سکتے ہیں۔ مختصر سے الفاظ میں ہم شب قدر کی فضیلت بس بیان کر سکتے ہیں۔ شب قدر کی رات برکتوں والی، رحمتوں والی رات ہے، اور اس رات میں ہر مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس رات کی خیر سے جو محروم رہ گیا وہ تو محروم ہو گیا، اس سے بڑا دنیا میں کوئی محروم ہو ہی نہیں سکتا جس کو لیلۃ القدر کی محرومی ہو گئی۔ ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو لیلۃ القدر کی محرومی ہو گئی، سمجھ لو دنیا کی ہر خیر سے وہ بندہ محروم ہو گیا۔ جو اس رات کی خیر سے محروم کر دیا گیا اور اس رات کی خیر سے محروم رہتا ہی وہ انسان ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ اسے ہی محروم کرتا ہے جس کی قسمت میں ہی محرومیاں لکھی ہوں۔ اس رات کو تلاش کرنے کی کچھ نشانیاں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، شب قدر کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات بڑی ہی پرسکون رات ہوتی ہے۔
اس میں شور و شغف نہیں ہوتا، بڑی ہی آرام دہ یہ رات ہوتی ہے۔ نمبر 2، لیلۃ القدر کی رات بڑی ٹھنڈی رات ہوتی ہے۔ عام راتوں کی طرح یہ رات نہیں ہوتی، یہ بڑی ہی ٹھنڈی اور پرسرور رات ہوتی ہے جس میں انسان مگن ہو جاتا ہے۔ لیکن اس رات میں کوئی آندھی طوفان نہیں ہوتا، بس میٹھی میٹھی اور ٹھنڈی ٹھنڈی یہ رات ہوتی ہے۔ بڑا سکون ملتا ہے اس رات میں اور بڑی پرسکون یہ رات ہوتی ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ اس رات میں روشنائیاں ہوتی ہیں، لیکن میں اور آپ اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے کیونکہ ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں ہوتی ہیں، بلب جلے ہوتے ہیں اور ہم لوگ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس بات کا اندازہ اس جگہ پر لگایا جا سکتا ہے جہاں کوئی بھی لائٹ کا بندوبست نہ ہو۔ اس رات کا نظارہ وہاں کیا جا سکتا ہے کیونکہ فرشتوں کے نزول کی وجہ سے اللہ جلال نے زمین پر کیسی روشنی کی ہے۔ تو لیلۃ القدر کی رات میں آسمانوں پر بڑی ہی روشنیاں ہوتی ہیں اور ستارے چمکتے ہوتے ہیں اور راتیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اور اس رات میں کوئی آندھی طوفان نہیں ہوتا بلکہ ہر طرف خاموشی ہی خاموشی اور شور وغیرہ نہیں ہوتا، اور بڑی ہی میٹھی اور پرسکون اور پر اسرار یہ رات ہوتی ہے۔ اس کی چوتھی نشانی یہ ہے، نہ یہ رات زیادہ گرم ہوتی ہے نہ یہ رات زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، مدھم سی اور دھیمی دھیمی یہ رات ہوتی ہے۔ سخت گرمی میں بھی یہ رات گرم نہیں ہوتی، کھلی فضا والی یہ رات ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس رات کو پوشیدہ رکھا ہے۔ اس کی پانچویں نشانی یہ ہے، اس رات کو جو بندہ قیام کرتا ہے اور جو لذت اس رات میں عبادت کرنے میں آتی ہے، یہ لذت اور راتوں میں محسوس نہیں ہوتی۔ بعض صحابہ کرام کو خواب میں دکھا دیا گیا، کچھ نیک لوگوں کو اللہ رب العزت خواب میں دکھا بھی سکتا ہے کہ فلاں رات شب قدر کی رات ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ رب العزت بتلا دیتے تھے، یعنی دکھا دیتے تھے کہ کون سی رات شب قدر کی رات ہے۔ اور آج کے زمانہ میں جو لوگ اللہ کے نیک اور پاک اور برگزیدہ بندے ہیں، عبادت گزار ہیں، ان لوگوں کو اللہ رب العزت خواب میں دکھا بھی سکتا ہے کہ فلاں رات شب قدر کی رات ہے۔ اور اچھے خواب مبشرات میں سے ہیں۔ وہی تو ختم ہو گئی جس کے ذریعے پیغام پہنچایا جاتا تھا اور باتیں بتائی جاتی تھی، اب اچھے خواب ہی رہ گئے ہیں جس کے ذریعے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کی برکتوں اور رحمتوں والی کون سی رات ہے۔ اور اس کی چھٹی نشانی یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کے بعد اگلے دن جب سورج نکلتا ہے تو اس کی شعائیں اتنی تیز نہیں ہوتی، سورج کی شعاؤں میں اتنی تپش نہیں ہوتی جو عام دنوں میں ہوتی ہے۔ اس کی ساتویں نشانی یہ ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو اس کی رنگت سرخ ہوتی ہے اور کمزور وہ جودن ہوتا ہے، اس سے بھی پہچانا جا سکتا ہے کہ جو رات گزر گئی ہے وہ شب قدر کی رات تھی، یعنی جب شب قدر کی رات گزر جاتی ہے تو اگلے دن جو سورج نکلتا ہے اس کی رنگت سرخ ہوتی ہے۔ تو یہ تھی چند نشانیاں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی نشانی ظاہر ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ یہ رات شب قدر کی رات ہے، اور شب قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، ہزاروں کے حساب سے بہتر راتوں میں سے ایک ہے، اور اس رات عبادت کرنے کا ثواب 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ جتنی ہم مسلمانوں کی عمریں نہیں اس سے بھی بڑھ کر ہمیں ثواب ملے گا۔ تو کیسی بابرکت اور پرسرور یہ رات ہوگی، کیسی ہی مقدس اور عظیم و شان یہ رات ہوگی جس میں عبادت کرنے کا اتنا ثواب ہوگا، قیام کرنے کا اتنا ثواب ہوگا۔ 27ویں اور 29ویں کی رات رہ گئی ہے، تو میری اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ ان راتوں میں چاہے آپ 10 رکعت نوافل پڑھیں، چاہے آپ 20 رکعت نوافل پڑھیں، چاہے آپ آدھا سپارہ پڑھ لیں، چاہے آپ کوئی تسبیحات پڑھ لیں، عبادت ضرور کریں۔ نماز عشاء ادا کریں، نماز تراویح ادا کریں، اور پھر 4 رکعت یا 10 رکعت نوافل پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ سورت یاسین پڑھ لیں، کوئی تسبیحات پڑھ لیں، قرآنی سورت پڑھ لیں، سورت اخلاص پڑھ لیں، سورت الکوثر پڑھ لیں، سورت القدر پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکاریں، درود پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بہت زیادہ پڑھیں، اور توبہ استغفار کا ورد کر کے دعاؤں کی کثرت کر لیں۔
یہ چھوٹے چھوٹے کام ہماری زندگیوں کو بدل سکتے ہیں، ہماری آخرت کو بدل سکتے ہیں، ہماری عاقبت کو بدل سکتے ہیں اور ہمارے نصیب اور تقدیر کو بدل سکتے ہیں، ہمارے مقدر کو چمکا سکتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال اس رات کی ہمیں تلاش کرنے کی توفیق دے، اس رات بہت زیادہ عبادت کرنے، توبہ کرنے اور اپنی بخشش و مغفرت کروانے کی توفیق دے، اور اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری حاجات کو پورا فرمائے، دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری پریشانیوں کو ختم فرمائے، ہماری دلی مرادوں کو پورا فرمائے اور ہمیں مستجاب الدعوات بنائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اور آئندہ سال بھی ہمیں یہ مقدس راتیں نصیب فرمائے، اور رمضان المبارک کا مقدس اور عظیم و شان مہینہ ہمارے سروں پر پھر سے بلند کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔